اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نالج کی دنیا میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کی مشہور مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں۔ آیا صوفیہ مسلمانوں کی ایک عظیم الشان مسجد ہے، جس سے پہلے گرجا میں، پھر مسجد میں، اس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں اسے دوبارہ میوزیم بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اب موجودہ حکومت ایوب اردگان نے اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دے دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آیا صوفیہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے میں اس کی ہسٹری کی بات کروں گا، اور میں اس کا حوالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام میں گردش کر رہی تھی: تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لو گے، رحمت ہو اس بادشاہ اور اس لشکر پر جس کے ہاتھوں یہ فتح نصیب ہو۔ لہٰذا قسطنطنیہ پر قبضے کی کوششیں حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ قسطنطنیہ پر سب سے زیادہ حملے اموی دور میں کیے۔ 2 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ عباسی دور میں کیا گیا، 3 بار یہ محاصرہ اور حملہ عثمانی دور میں سلطان محمد فاتح سے پہلے ہوئی، یہاں تک کہ 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ ایک طویل محاصرے اور شدید جنگ کے بعد فتح کر لیا۔ اس وقت نوجوان محمد فاتح کی عمر صرف 22 برس تھی۔ یہ 15ویں صدی کے وسط کا واقعہ ہے۔ اس وقت کے اصول جنگ، صلح اور جنگ میں یہ طے پاتا تھا، بلکہ اسلامی فقہ کے مطابق بھی تھا۔ کسی بھی علاقے پر قبضے کی 2 صورتیں تھیں۔ پہلی، وہ علاقہ یا شہر صلح سے فتح ہو۔ ایسا اس وقت ہوتا جب کوئی حملہ آور فوج کسی شہر یا قلعے کے پاس پہنچتی تو اہل شہر مدافعت کی طاقت نہ ہوتے ہوئے حملہ آور فوج سے مذاکرات کرتے کہ تم ہمارا شہر کچھ شرائط کی بنا پر لے لو، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ فریقین میں کچھ شرائط پر معاہدہ طے پا جاتا، اس کی پاسداری فریقین کو کرنی پڑتی۔ عام طور پر یہ شرائط طے ہوتے کہ فاتح قوم پوری آبادی کو امان دے گی، اس کے معاہدے سے اعتراض نہیں کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ بیت المقدس کی فتح میں ہوا تھا، اسلامی فوج شام کے مختلف علاقے فتح کرتی ہوئی جب فلسطین پہنچی تو اہل فلسطین نے مسلمان سے کہا کہ ہم شہر حوالے کرنے پر تیار ہیں، بشرطہ کہ صلح نامہ لکھنے کے لیے تمہارے خلیفہ ہمارے پاس آئیں۔ حضرت عمر مدینہ سے فلسطین پہنچے، معاہدہ طے پا گیا کہ اہل شہر کی جان و مال سے تعرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ مکمل امان حاصل ہوگی۔ وہ اپنی پیداوار اور اتنا ٹیکس حکومت کو دیں گے اور اس کے مابعد سے تعرض نہیں کیا جائے گا، البتہ انہیں نئے کنیسہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کی حیثیت تبدیل نہیں کی گئی۔ حضرت عمر نے وہاں نماز بھی نہیں پڑھی کہ صلح نامے کی پاسداری مطلوب تھی۔ دوسرا جنگی معاہدہ یہ تھا کہ فریقین جنگ ہی کر لیں۔ ایسی صورت میں جو ہار گیا اب اس کے پاس کسی بات کا کوئی اختیار نہیں رہ گیا، جو فاتح رہا اب یہ اس کی سوابدید ہے کہ اسیروں کو غلام بنا کر بیچ دیں یا رہا کر دیں، انہیں امان دیں یا نہ دیں، ان کے معاہد قائم رہنے دیں یا نہ رہنے دیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 15ویں صدی عیسوی کا وسط ہے۔ اس سے قبل 13ویں صدی عیسوی میں مسلمانان اندلس کے ایک شہر پر رفتہ رفتہ عیسائی فوجیں قبضہ کر چکی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے تلیتلا فتح کیا، وہاں کی عظیم الشان جامع مسجد کو گرجا میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد قرطبہ 1236 میں فتح ہو گیا اور وہاں کی شاندار مسجد قرطبہ کو کنیسہ کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا۔ اقبال نے ارشاد فرمایا: سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تار حریر 2 رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ یہی اندلس کی دوسری مسلم ریاستوں کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ 1942 میں غرناطہ فتح ہوا اور وہاں کی شاندار مساجد، ایک نہیں بلکہ تمام مساجد کو یا تو بند کر دیا گیا یا کنیسہ میں تبدیل کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے انتقام میں محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو مسجد بنا دیا کہ عیسائیوں نے ایسا کیا تو اب ہم بھی ایسا ہی کریں گے، بلکہ اسپین کی مثال سے
ये बनाना मकसूद है। करन वस्ता में असूल जंग यही थे। कुस्तुनतुनिया की फतह के 3 दिन बाद जब जुम्मा के दिन सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ तो जुम्मा के इनेकाद के लिए आया सूफिया गया। वहीं जुम्मा मुनक़द हुआ और आया सूफिया को मस्जिद की हैसियत हासिल हो गई। चंद रोज कुस्तुनतुनिया में ठहर कर और वहाँ एक इंतजामिया बनाकर मोहम्मद फातेह वापस बरसा चले गए जो उसका दारुल हुकूमत था। आजकल फेसबुक पर कुछ कागजात दिखाए जा रहे हैं कि आया सूफिया को मोहम्मद फातेह ने ईसाई पादरियों से खरीद लिया था। ये बात कोई लॉजिकल नहीं। एक आया सूफिया क्या, जब पूरा कुस्तुनतुनिया ही कब्जे में आ गया था, हर चीज से ईसाइयों का हक मलकियत का खात्मा हो चुका था, तो किस चीज की खरीदो फरोख्त की पोजीशन ही नहीं थी। 1453 से 1934 तक आया सूफिया मस्जिद रही। 1934 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की काबीना ने इसे म्यूजियम की शक्ल दे दी। 2020 में मौजूदा सदर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान रजब तैयब एर्दोगान ने म्यूजियम से दोबारा मस्जिद बना दिया। ये फैसला तुर्की की आला अदालत ने किया। आलमी ताकतों यानी कि रूस, अमेरिका और मसीही दुनिया का एर्दोगान पर बड़ा दबाव था कि वो ऐसा ना करे। एर्दोगान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। तुर्की अपने अंदरूनी मामलात में आज़ाद है। क्या आज़ाद मुल्कों को अपनी दाखिला बल्कि हारजा पॉलिसी भी इन इस्तेमार पसंद ममालिक से पूछ कर तय करनी पड़ेगी? एर्दोगान ने यह बयान भी दिया है कि आया सूफिया मस्जिद सबके लिए खुली होगी, यहाँ ईसाई और दीगर गैर मुस्लिम सब आ सकते हैं। बात यह है कि इस्तेमारी ताकतों के खरीदने के पैमाने और बेचने के और हैं। वो कश्मीर के मसले को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हैं और आया सूफिया के मामले में टांग अड़ाते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसे ही ढेरों तारीखी मौजू पर बनी वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।